جی سورت کا نام تکویر. سورت تکویر کی تقریباً 13 آیتیں سابقہ کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں. عمران اے سی میں روز ہوتے ہیں تو چلا دو کی بات کا اتوار کو اے سی چلا دیا کرو جب تک گرمی ہے. تقریباً 13 آیتیں ابتدائی وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور بڑی آسان اور سادہ سی بات تھی جو ان 13 آیتوں میں کی گئی. ہر عام انسان کی سمجھ میں آنے والی چیزیں تھیں. کوئی زیادہ مشکل یا گہری باتیں نہیں تھیں, بالکل آسان اور سادہ اور بڑی جلدی سمجھ آنے والی. تو آپ میں سے کوئی دوست بتا دے یا ادھر سے کوئی بہن بتا دے کہ جو 13 آیتیں پڑھی ہیں ان کا بنیادی موضوع کیا تھا. جی ادھر سے جی عمران بھائی. قیامت کو, ہاں شاباش. تو قیامت بنیادی جو موضوع تھا, مرکزی مضمون سورہ کا وہ ہے قیامت. تو 12 باتیں ذکر ہوئی ہیں 13 آیتوں میں, جن کی ہم نے ڈویژن کی تھی, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. کس کس حصے میں؟ ہاں 6 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق نفخہ اولا کے ساتھ ہے, اور 6 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق نفخہ ثانیہ کے ساتھ ہے. تو پہلی جو 6 چیزیں تھیں وہ پہلی دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت رونما ہوگی, اور جو دوسری 6 چیزیں تھیں وہ جب دوسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت رونما ہوگی. یہ باتیں ہماری پچھلی کلاس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہو چکی ہیں, اور وہ 12 کی 12 باتیں ہم باقاعدہ پڑھ چکے ہیں. اچھا وہ بات تو پوری ہو گئی. آخری آیت تھی عالمت نفس ما احضرت, جان لے گی ہر جان جو اس نے آگے بھیجا. فلا اقسم بالخنس. اب کی جو آیتیں ہیں جہاں پہ ہم نے سورت کو انشاءاللہ آج مکمل کرنا ہے, ان کا جو بنیادی مضمون ہے, جو بنیادی موضوع ہے, پہلے وہ دیکھ لیں. وہ بنیادی موضوع یہ ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو اترنے والی وحی ہے, کلام الہی کی صورت میں ہو یا نبی اسلام کی حدیث کی صورت میں ہو, جو آپ کے اوپر وحی اترتی ہے وہ محفوظ ہے, اللہ کی طرف سے ہے, نمبر 1. نمبر 2 وہ محفوظ ہے. جو وحی ہے وہ محفوظ ہے. یہ بنیادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی مضمون ہے جو آج ہم سورۃ تکویر کی بقیہ آیتیں پڑھ رہے ہیں ان کا. قسمیں اٹھائی ہیں اللہ نے, اس کے بعد یہ مضمون ثابت کیا ہے. مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ جو آپ ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں نا, یہ آپ کو کسی انسان نے سکھایا ہے یا کسی جن سے آپ نے سیکھ لیا ہے یا آپ نے خود بنا لیا ہے. اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھائیں گے اور اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ ایسا نہیں ہے, یہ نہ رسول اللہ علیہ السلام نے خود بنایا ہے, نہ کسی کاہن کا کلام ہے, نہ کسی شاعر کا کلام ہے, نہ کسی دیوانے کا کلام ہے, نہ شیاطین اور جنات کی طرف سے آپ کو بنا کے دیا گیا ہے, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. یہ بنیادی اور مرکزی مضمون ہے جو سبق ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. فلا اقسم بالخنس. فلا کا معنی تو آپ جانتے ہیں, فا کا معنی ہے پس, لا کا معنی ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے پس نہیں. فلا کا پس نہیں کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے, قسمیں اٹھا کے اللہ بتائیں گے صحیح بات کیا ہے. فلا پس نہیں, اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں. اقسم کا معنی کیا ہے؟ اچھا یہ نا قسم اللہ رب العالمین کے بارے میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا, تو اردو محاورے میں اس کو اٹھانے کے ساتھ بیان کرنا زیادہ اچھا ہے. ویسے تو ہم قسم کھانا بھی کہہ دیتے ہیں, قسم کھا, میں نے قسم کھائی ہے. قسم کھانا بھی غلط نہیں ہے, لیکن وہ کھانا ہمارے چونکہ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, تو اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہو تو اٹھانا, یہ محاورہ اگر اردو کا استعمال کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, میں قسم اٹھاتا ہوں بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس.
یہ جو نظام ہے نا آسمانی فلکی نظام ہے، نظام فلکی، ان نظام فلکی کے جو مختلف اشیاء چیزیں ہیں اور اجرام ہیں، اجرام فلکی، فلکیات سے متعلق چیزیں ہیں، ان کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے. اور میں یہ پہلے ترجمہ پڑھ لیں پھر آپ کو ہم کلیئر کریں گے کہ یہ ان چیزوں کی قسمیں کیوں اٹھائی ہے اللہ نے. اس خاص بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ رسول اللہ پہ اترنے والی وحی محفوظ ہے، اس خاص بات کو ثابت کرنے کے لیے ان چیزوں کی قسمیں کیوں اٹھائی. ابھی سمجھتے ہیں اس بات کو، پہلے ترجمہ پڑھ لیں. میں قسم اٹھاتا ہوں بالخنس، خنس کا معنی ہے پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی. اس سے مراد ستارے ہیں. یہ 1 2 3 ستاروں کی بات ہو رہی ہے، یہ رات کی بات ہے، یہ صبح کی بات ہے. 3 چیزوں کی قسمیں اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے. تو میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی. الجوار، جوار جاری سے ہے، جو چلنے والے ہیں. الکنس، جو چھپنے والے ہیں. یہ جو ستارے ہیں نا، جس طرح سورج کا، چاند کا ایک مدار ہے، مدار کا معنی یہ ہے ایک ان کا ایریا اللہ رب العالمین نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، یہ وہاں سے چلتے ہیں اور اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں، دوبارہ پھر وہیں پہ آ جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں سورج جب صبح نکلتا ہے تو کدھر ہوتا ہے، شام جب غروب ہوتا ہے تو کدھر ہوتا ہے. سارے دن میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے، اور سال کا بھی اس کا ایک چکر ہے، پورے سال میں بھی اس کا ایک چکر ہے. ٹھیک ہے نا. 365 دن ہیں سال کے شمسی اعتبار سے. روزانہ سورج ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے. یہ جو میری بیک سائڈ پہ مغرب ہے اور میرے سامنے مشرق ہے، مشرق سورج کے نکلنے کی جگہ ہے. اب یہ حصہ تو بہت بڑا ہے. روزانہ جو سورج کے نکلنے کی جگہ ہے وہ مختلف ہے. ٹھیک ہے جی. 6 مہینے ایک ٹائم اور 6 مہینے ایک ٹائم جو چلتا ہے وہ سورج کی جگہیں تبدیل ہونے کی وجہ سے چلتا ہے. اور مغرب کا بھی یہی حساب ہے. اس لیے قرآن قسم اٹھاتے ہوئے کہتا ہے رب المشارق والمغارب، قسم ہے مشرقوں کے رب کی. مشرق تو ایک ہی ہے، لیکن چونکہ سورج کے نکلنے کی جگہیں مختلف ہیں، اس اعتبار سے کئی مشرق ہیں. تو اس لیے قرآن کہتا ہے رب المشارق رب المغارب. مغرب مشرق تو سمتیں تو ایک ہی ہیں، لیکن چونکہ نکلنے اور ڈوبنے کی جگہیں مختلف ہیں، یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے گھومتے گھومتے ادھر پھر واپسی، یوں کر کے اس کا جو ہے نا وہ چکر چلتا ہے. تو اس اعتبار سے رب المشارق اور رب المغارب اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں. اسی طرح جو ستارے ہیں ان کا بھی ایک مدار ہے، وہ بھی اپنے مدار سے چلتے ہیں، چھپتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر چھپتے ہیں، ہٹتے ہیں، واپس آتے ہیں. اس اعتبار سے اللہ نے ان کو خنس بھی کہا ہے، جوار بھی کہا ہے، کنس بھی کہا ہے. کنس کا معنی وہ چھپ بھی جاتے ہیں، جوار کا معنی وہ چلتے بھی ہیں، خنس کا معنی وہ پیچھے ہٹتے بھی ہیں. اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی مزید ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. اور اللہ رب العالمین نے جو ایک سسٹم بنایا ہے نا سورج، چاند، ستاروں کا پورا نظام فلکی، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی قدرت کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور کس کس پہلو سے نشانیاں ہیں، یہ بڑا لمبا طویل موضوع ہے. شاید کئی گھنٹے اس کے لیے درکار ہوں گے اس پورے کو سمجھنے کے لیے، لیکن ابھی جتنی بات ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، ترجمے سے متعلق ہے، میں نے وہ کر دی ہے. اور دوسری قسم اللہ اٹھا رہے ہیں واللیل، اور رات کی قسم. میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، جو چلنے والے ہیں، جو چھپنے والے ہیں. اور رات کی قسم اٹھاتا ہوں اذا، جب، عس وہ جاتی ہے. عس کا معنی جانا. ایک تو ہے نا سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، یہ ایک چیز الگ ہے. سورج کے آنے سے روشنی اور زیادہ ہو جاتی ہے اور ہیٹ بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، گرمائش بھی پیدا ہوتی ہے. دوسری ایک اللہ رب العالمین کی نعمت جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں،
رات کا آنا اور دن کا آنا، اندھیرے کا ہونا اور روشنی کا ہونا۔ سورج کئی دفعہ دن میں بادلوں کے اندر چھپا ہوتا ہے لیکن روشنی تو ہوتی ہے۔ تو پھر رات کے ٹائم وہ کیا چیز ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے؟ کوئی بتائے نا یہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہر طرف اندھیرا کر دیتی ہے، ہر طرف روشنی کر دیتی ہے؟ سورج کی تو ایک الگ اللہ نے اس کو کام دیا ہوا ہے نا۔ وہ کون سی روشنی اللہ کے پاس ہے کہ جو رات جب فجر طلوع ہوتی ہے، فجر کا وقت جب ہوتا ہے، تو آپ اگر اپنے لائٹوں والے علاقے سے نکل کے کسی گاؤں دیہات کسی کھلے علاقے میں جائیں، آپ کو سمجھ آئے کہ کس طرح روشن ہو جاتا ہے آسمان جب فجر طلوع ہوتی ہے۔ وہ روشنی اللہ کے پاس ہے جو اللہ پوری دنیا میں اس کو پھیلاتا ہے، اور وہ اندھیرا بھی اللہ کے پاس ہے جو پوری دنیا کے اوپر وہ طاری کر دیتا ہے۔ اور وہی اندھیرا جو اس کے اوپر آپ نے پیچھے بھی بات پڑھی تھی کہ چہرے جو ہیں سورہ عبس کے آخر میں، کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے سیاہ ہوں گے ان کے، اور قیامت کے دن کے مناظر میں بھی میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ اندھیرے ہی اندھیرے ہر طرف، رات والا منظر قیامت کے مناظر میں بھی شامل ہے۔ تو قسم اللہ اٹھا رہے ہیں رات کی جب وہ جاتی ہے، والصبح، اور صبح کی، اذا، جب، تنفس، وہ آتی ہے یا وہ پھیل جاتی ہے۔ تو فلا، ہرگز نہیں، پس نہیں، اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں، پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، جو چلنے والے ہیں جو چھپنے والے ہیں، اور رات کی جب وہ جاتی ہے اور صبح کی جب وہ پھیل جاتی ہے۔ قسمیں اٹھا لی، جواب، قسم کا جواب کیا ہے؟ قسم اٹھانے کے بعد میں نے یہ ذکر کئی دفعہ بات کی ہے، اس نقطے کو سمجھ لیں، ترجمے سے متعلق ہے۔ جہاں بھی قسم اٹھائی جاتی ہے اس کا ایک جواب ہوتا ہے نا۔ مثلا کو کہتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کیا کچھ تو آگے آئے گی نا بات، وہ جو بات آئے گی اس کو جواب قسم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی اس کو؟ حاجی اسحاق صاحب دی آواز نہیں آندی ہے، پتہ نہیں کی گل ہے، اس کو جواب قسم کہتے ہیں۔ حاجی صاحب طبیعت ٹھیک ہے نا جی؟ نہیں ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ اچھا جی، تو جواب قسم۔ اب سوال یہ ہے کہ قسمیں تو اللہ نے 3 چیزوں کی اٹھا لی، تو جواب قسم کیا ہے؟ جواب قسم یہ ہے، انہو، بے شک، یہ، لقول، لام کا معنی یقیناً، قول، قول ہے یا بات ہے، رسول، رسول کا لفظی معنی ہوتا ہے پیغام لانے والا۔ یہ بات ہے پیغام لانے والے کی، قریب، جو بہت معزز ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ قرآن مجید جو رسول اللہ پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ شیاطین یا جنات سے آپ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں 3 قسمیں اٹھا کے کہ نہیں، جنوں سے نہیں لیا آپ نے، خود نہیں بنایا، شیاطین سے نہیں لیا، یہ تو بات ہے، قول ہے ایک ایسے پیغام لانے والے کا، پیغمبر کا جو بڑا معزز ہے۔ مراد کون ہے جی؟ شاہد بھائی کون مراد ہے اس سے؟ جبریل امین، پیغام لانے والے، ٹھیک ہے۔ انہو لقول، یقیناً یہ بات ہے، رسول کریم، ایک پیغام لانے والے کی طرف سے یا اس کی جو بڑا معزز ہے۔ یہ اس فرشتے نے آپ کو لا کے دیا ہے، یہ شیاطین یا جنوں سے آپ نے نہیں لیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قسمیں اٹھا کے اللہ نے کیوں کہا؟ جواب اس کا یہ ہے، دیکھو جب سے دنیا بنی ہے سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، چاند اپنے مدار میں چل رہا ہے، ستارے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اس پوری ترتیب اور روٹین کے اندر کوئی خلل واقع نہیں کر سکا، کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی خلل نہیں واقع کر سکا ان چیزوں کے اندر۔ اگر اللہ کے حکم کے ساتھ رات، دن، سورج، چاند، ستاروں کا پورا نظام جنات کے شر سے محفوظ ہے، تو رسول اللہ پہ اترنے والی وحی بھی، جس کو لانے والے
जिब्रील अमीन हैं। अच्छा, अब इस बात का भी एक पस मंजर है, आप कहेंगे कि रात दिन महफूज हैं तो जिब्रील की वही भी महफूज है, इन बातों को क्यों हम कोरिलेट कर रहे हैं, आपस में मिला कैसे रहे हैं, इसका जवाब भी सुन लें। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी सही मुस्लिम वगैरह में आ रही है। हदीस क्या है? हदीस ये है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को किसी बात का हुक्म देते हैं तो हुक्म मिलने के बाद फरिश्ते उसको आपस में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। जब हुक्म अल्लाह की तरफ से आ रहा होता है ना तो फरिश्तों के ऊपर गशी तारी हो जाती है, बेहोशी तारी हो जाती है। उस हुक्म के आने का जोर इस कदर ज्यादा होता है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर जब होश आता है तो एक दूसरे से पूछते हैं, माजा क़ाल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या कहा? क़ालुल हक़, कहते हैं हक कहा। फिर उनको बताया जाता है, या एक दूसरे से पूछते हैं, या जब उन तक बात पहुंचती है तो वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। जो जिन्नात हैं, जिन है जिन, शैतान जिन, शरारती जिन, जिन्नों के अंदर भी इंसानों की तरह नेक भी हैं बद भी हैं। यहां बात हो रही है शयातीन जिन्नों की, शरारती जिन्नों की। वो क्या करते हैं? फरिश्ते, अब ज़ाहिर है आसमानों में फरिश्ते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं आपस में। ये जिस कदर इनकी उड़ान हो सकती है ना, ये उड़ के, इनको भी अल्लाह ने ताकत दी है उड़ने की, फिजाओं में ये उड़ सकते हैं, ऊपर तक जा सकते हैं, ये ऊपर पहुंचते हैं। जब फरिश्तों की बात सुनते हैं तो फौरी तौर पे, ये हदीस में आता है, यूं तय बता एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं, यूं इनकी कितार बनी होती है ऊपर जिन्नों की। और फरिश्ते, और बुखारी मुस्लिम की हदीस है, फरिश्ते जब आपस में कोई बात डिस्कस करते हैं, मिसाल ले लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है कि कल बारिश होगी, या आज बारिश होगी, या फुला जगह पे कोई बेहतरी है, या अबतरी है, या फुला को औलाद है, नहीं है, कुछ भी, तो फरिश्तों जब आपस में उसको डिस्कस करते हैं ना, तो ये कोई ना कोई जिन उस बात को सुनने की कोशिश करता है। अच्छा, कोई बात कभी हाथ लग जाती है, कभी नहीं लगती, कभी आगे से अंगारा पड़ता है, वस्समाई वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक अन्नजमु साकिब, वहां जाके इसकी तफसील पढ़ेंगे, आगे से अंगारा पड़ता है। लेकिन जितनी बात कोई सुनने में कामयाब हो जाता है वो फौरी नीचे कन्वे करता है, वो आगे से नीचे कन्वे करता है। रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया, एक आधी बात ऊपर से सुन लेते हैं, जाहिर है वो सच्ची होती है, वो नीचे नजूमियों को बताते हैं, काहिनों को बताते हैं, जिनके शैतानों से राब्ते होते हैं कि फला बंदा उसके साथ ये होने वाला है। अब कुछ ना कुछ बात उन तक पहुंची होती है, वो काहिन साहब को पता लग जाती है, मुरीद जो आंदा है तो वो उसको बताते हैं, जनाब है अल्लाह तोड़ दल, वो वाकई हो जाता है। एक चीज सच होती है, रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया, एक सच्ची चीज के साथ 100 झूठियां ला के दसता है, फिर वो एक तो सच्ची साबित हुई होती है, उसका पस मंजर ये होता है जो हदीस में बयान हुआ। अब जो 100 झूठी साथ लगा देता है वो तो उसकी अपनी कारस्तानी होती है। तो ये एक तरीक़ेकार है। इसका मतलब ये है कि फरिश्तों की जो आपस में डिस्कशन होती है उसके अंदर बाज़ औक़ात कोई ना कोई बात जिन्नात सुनने की कोशिश करते हैं, खलल डालने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम पे जो उतारी जाने वाली वही है वो इस कदर ज्यादा महफूज है, उसमें जिन्नों का, शैतानों का कोई दखल नहीं है। जिस तरह सितारे, दिन रात, सूरज चांद का सिस्टम, निजाम फल्की महफूज है, इसी तरह रसूलुल्लाह पे उतरने वाली वही भी महफूज है। ठीक है जी, बात समझ आ गई मेरे ख्याल से जी? आ और गई। इन्नहु लक़ौल, बेशक ये बात है, रसूलिन करीमिन, पैगाम लाने वाले फरिश्ते की जो बहुत मुअज़्ज़ज़ है, ज़ी कुव्वह, कुव्वत वाला है। अच्छा जी, ये कौन कौन कुव्वत वाला है? पैगाम लाने वाला फरिश्ता। पैगाम लाने वाला फरिश्ता कौन है? जिब्रील अमीन। एक बात उनकी, अब उनकी सिफतें बयान हो रही हैं, वो किस तरह के हैं। पहली बात क्या बयान हुई है? करीमिन, वो बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। जरा साथ साथ बोलते जाएं, मुझे भी समझ आए कि आप जाग रहे हैं और बात समझ आ रही है। पहली बात क्या बयान हुई है? करीमिन, क्या है वो? बड़े। दूसरी बात, ज़ी कुव्वा, बड़े कुव्वत वाले। जिब्रील अमीन बड़े कुव्वत वाले हैं। इसकी बड़ी मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनफाल के अंदर दी है कि जब बदर का मौका था, शैतान आया इंसानी शक्ल में, और जब उसने आगे से देखा कि जिब्रील अमीन है तो बच गया। उन्हें क्या? इन्नी अरा मा ला तरौन, जो इंसानी शक्ल में आया हुआ था। तो जो
1000 لشکر کی تیاری کے ساتھ آئے تھے، مقابلے میں 313 تھے یا 318 تھے. انہوں نے 1000 کو کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں، مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. انی ارا ما لا ترون، میں وہ انی اخاف اللہ، مینوں بھائی ڈر لگتا ہے، میں نہیں کہ بدنا. تو ذی قوہ، قوت والے ہیں. عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں مکین، بڑے مرتبے والا ہے. ذی قوہ، قوت والا ہے. عند ذی العرش، عرش والے کے پاس یا اس کے ہاں، اس کے نزدیک. مکین، مکانت سے ہے، مکان سے ہے، جگہ، مطلب بڑے مرتبے والا ہے. کون؟ جبریل امین. کتنی صفتیں بیان ہو گئی ان کی؟ پہلی کون سی ہے؟ معزز ہیں. دوسری، تیسری، عرش والے کے ہاں مرتبے والا ہے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات، مطاع ثم. ثم کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ثم، ایک ہوتا ہے ثم. دونوں لفظوں کا معنی الگ الگ ہے. ثم پڑھیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ دین، پھر. ثم پڑھیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ دیر، وہاں. مطاع، اس کی بات مانی جاتی ہے، جاتی ہے. ثم، وہاں. جبریل امین وہ ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے، فرشتوں کے سردار ہیں. فرشتوں کو جو حکم دیتے ہیں اللہ کی طرف سے جو ملا ہوتا ہے، فرشتے اس کو پورا کرنے کی پابندی کرتے ہیں. تو جبریل امین علیہ التحیہ والتسلیم کی 4 صفتیں بیان ہو گئیں. پہلی کیا ہے جی؟ آپ بتائیں گے. ہاتھ تھوڑا نیچے کر لیں، وہ پھر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. معزز ہیں. دوسرا، قوت والے ہیں. تیسرا جی، عرش والے کے ہاں بڑے مرتبے والے ہیں. چوتھا، ان کی وہاں پہ بات مانی جاتی ہے. اور 5واں، امین، امانت دار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بیچ میں کوئی ڈال دے. جبریل امین کا ایک نام روح الامین ہے، ان کو امین کہا جاتا ہے، امانت دار. تو یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کریں، جو اللہ نے دیا ہے، جیسے دیا ہے وہ ویسے ہی پہنچاتے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. بتانا مقصود کیا ہے؟ جو دعویٰ ہے مشرکین مکہ کا وہ غلط ہے. قسمیں اٹھا کے اللہ بتا رہے ہیں. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس، رات کی قسم جب وہ جاتی ہے. والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم جب وہ آتی ہے یا پھیل جاتی ہے. انہ لقول رسول کریم، معزز پیغام لانے والے کا یہ پیغام ہے، جو بڑا قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بڑے مرتبے والا ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے. ایک بات. دوسری بات، مشرکین مکہ یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ آپ مجنون ہو گئے ہیں، یہ کس طرح کی باتیں ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں کہ تمہارے معبود صحیح نہیں ہیں. جس طرح آج کل بھی بعض اوقات صحیح بات کرنے والے کو پاگل قرار دے دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو باغی ہو گیا ہے، یہ تو فسادی ہو گیا ہے. بعض اوقات صحیح بات کرنے والے کے بارے میں بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیے جاتے ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام جب ان کے معبودان باطلہ کا بطلان، ان کے جو غلط بنائے ہوئے معبود تھے ان کا بطلان ثابت کر رہے تھے، تو کہتے تھے یہ تھے بندہ ہی پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ. تو اللہ نے کہا وما صاحبکم بمجنون، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں. صاحبکم، تمہارا صاحب یعنی ساتھی. بمجنون، اور نہیں ہے تمہارا ساتھی بمجنون، بالکل بھی دیوانہ. تمہارا دوست، تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، اس کو دیوانہ مت کہو. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً بے شک رآہ، اس نے اسے دیکھا ہے. کس نے کسے دیکھا ہے؟ تمہارے ساتھی نے اس پیغام لانے والے کو دیکھا ہے. آپس میں ان کا ریلیشن ہے، یہ کوئی دیوانے کی بڑھ نہیں ہے کہ رسول اللہ خود ہی پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے. نہیں، پیچھے ایک پیغام لانے والا ہے، وہ بڑی حفاظت کے ساتھ اللہ کا میسج لا رہا ہے،
اور رسول اللہ علیہ السلام نے اس پیغام لانے والے کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے 2 مرتبہ، ایک دفعہ آسمانوں پہ، دوسری دفعہ زمین پہ، پہلے زمین پہ دیکھا تھا، دوبارہ آسمان پہ دیکھا تھا معراج کی رات۔ تو یہ زمین پہ دیکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ یقیناً بے شک اس نے اسے دیکھا ہے بالافق، افق کہتے ہیں آسمانی کنارہ، مبین کہتے ہیں واضح، واضح آسمانی کنارے پر رسول اللہ علیہ السلام نے جبریل امین کو دیکھا، اور آپ نے اس کی کیفیت بھی بیان فرمائی، منظر کشی فرمائی کہ آپ کے 600 پر تھے جنہوں نے پورے افق کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ 600 پر اللہ نے جبریل امین علیہ تحیہ و تسلیم کو عطا کیے۔ تو اس پوری جو 2 لائنیں پہلے لکھی گئی ہیں، ان میں یہی مدعا اللہ رب العالمین نے ثابت کیا ہے، قسمیں اٹھا کے بتایا ہے کہ ایک پیغام لانے والا کہ آپ کو پیغام اللہ کا سنا رہا ہے جو یہ کوالٹیز کا حامل اور مالک ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام مجنون نہیں ہے، بلکہ آپ نے جبریل امین کے ساتھ ایک ریلیشن ہے اور اس سے لے رہے ہیں اور تمہارے تک پہنچا رہے ہیں۔ وما هو علی الغیب بضنین، رہا یہ مسئلہ کہ آپ ہمارے معبودوں کے بارے میں ان کی تردید کر رہے ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام وما ہوا، اور نہیں ہیں وہ علی الغیب، غیب پر، بضنین، بخیلی کرنے والے۔ مطلب یہ ہے اللہ کے رسول کو تو جو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے آپ اس کو پہنچا رہے ہیں آگے، اپنے پاس تو غیب رکھا ہی نہیں ہے آپ نے کوئی، غیب کی بات اللہ رب العالمین جو آپ کو بتا رہا ہے آپ اس کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں سے یہ نکالا کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ غیب پر آپ بخیلی نہیں کرتے، مطلب آپ کے پاس غیب ہے جسے آپ لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ تو اس آیت کی صحیح تفہیم یہ ہے عالم الغیب ہونا اور بات ہے، غیب کی خبر پاس ہونا اور بات ہے، یہ دونوں چیزوں کا فرق ہے۔ عالم الغیب اسے کہتے ہیں جو کسی کے بتائے بغیر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور فرشتے، انسان، سب کسی کے بتانے سے جانتے ہیں، یا خود دیکھیں تو جانتے ہیں، خود سنیں تو جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی کے بتانے کا محتاج نہیں ہے، تو جو محتاج نہیں ہے وہ عالم الغیب ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس غیب کی خبر آتی ہے لیکن عالم الغیب نہیں ہے آپ۔ اچھا، غیب کی خبر تو ہمارے پاس بھی آتی ہے، رسول اللہ علیہ السلام تو پیغمبر اور وہی آپ پر وہی آتی ہے، لیکن دنیا میں اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن اگر کوئی باہر سے جائے اور دیکھے اور ہمیں فون کر کے بتا دے، اب چھپی، غیب کا معنی چھپی ہوئی چیز، شالامار چوک میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن کوئی دوست اگر وہاں سے لائیو کیمرہ آن کر کے کال پہ ہمیں لے لے، ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیں، تو ہم کہیں جی میں ادھر بیٹھ کے تمہیں بتاتا ہوں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو غیب کی بات تو ہمارے پاس بھی آئی ہے، لیکن ہم عالم الغیب نہیں ہوئے۔ غیب کی خبر ہم نے جانی ہے کسی ذریعے اور واسطے اور وسیلے سے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کے پاس غیب کی خبر آتی ہے، کہاں سے؟ اللہ بتاتا ہے تو آتی ہے۔ کئی چیزیں اللہ رب العالمین نے جو آپ کو نہیں بتائیں رسول اللہ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی گئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو علم نہیں ہے، آپ پورا مہینہ پریشان رہے ہیں، وحی آئی ہے، اس کے بعد پتہ چلا آپ کو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ جبریل نے وعدہ کیا ہے کہ میں آؤں گا آپ کے پاس فلاں وقت میں، آیا ہی نہیں، بڑے پریشان ہوئے، وعدہ تھا آیا نہیں، وعدہ ٹائم گزر گیا، پھر بعد میں جب آئے تو رسول اللہ نے شکوہ کیا تو بتایا جناب آپ کی چارپائی جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے نا، بیٹھنے کی جگہ، اس کے نیچے ایک پلہ تھا، کتے کا بچہ تھا، جہاں کتا ہوتا ہے وہاں ہم نہیں آتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کئی چیزیں جو اللہ نے آپ کو نہیں بتائیں وہ آپ کے علم میں نہیں ہیں، جو بتا دی وہ علم میں آ گئی، لیکن غیب کی بات آپ کے علم میں آئی، اس کا یہ مطلب نہیں آپ عالم الغیب ہو گئے۔ کئی جگہ پہ رسول کہہ رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا مگر وہی جو مجھے اللہ بتائے، تو اس سے اگر کوئی رسول اللہ کو عالم الغیب کہنا شروع کر دے تو وہ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کی توہین کر رہا ہے، کیونکہ عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ہے، اور عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو بتائے بغیر جانتا ہو۔
تو وہ اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ جو جانتے ہیں وہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں. وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور نہیں ہے ہوا وہ بقول بات شیطان الرجیم، شیطان مردود کی. کوئی بات شیطان مردود کی بات نہیں ہے یہ. رسول کریم فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اینا کا معنی کہاں، پس کہاں، تذہبون تم جا رہے ہو، کتھے جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ کیا کر رہے ہو. ان ہوا یہ ہے کیا، ان نہیں ہے ہوا وہ الا مگر ذکر نصیحت للعالمین تمام جہانوں کے لیے. قرآن مجید تو نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے. یہ کوئی پاگل دیوانے کا کلام نہیں ہے، شیاطین کی بات نہیں ہے، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. سارے جہانوں میں سے کن کے لیے، لمن اس کے لیے، شاء جو چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم یہ کہ وہ سیدھا رستہ اختیار کرے. قرآن مجید نصیحت ہے سب جہانوں کے لیے، لیکن سب جہانوں میں سے ان لوگوں کے لیے جڑے سیدھے راہ تے آنا چاہتے ہیں. جو بندہ بھائی سیدھے رستے پہ آنا ہی نہیں چاہتا، وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ مانتا ہی نہیں کہ میں غلط ہوں، قرآن اس کو کیا ہدایت دے گا. صاف جاگتی آنکھوں سے کھلے کانوں سے پڑھتا ہے، وہ قرآن مجید کے اندر پڑھتا ہے سود حرام ہے، شراب حرام ہے، کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھانا حرام ہے، کسی پہ ناجائز مقدمہ بنا کے اس کا مال ہتھیانا حرام ہے، تو پھر بھی سب کچھ کری جاتا ہے. تو بھائی اس کے لیے قرآن کہاں نصیحت ہو سکتا ہے؟ پیغمبروں کی تعلیم اس کے لیے نصیحت نہیں ہو سکتی، قرآن اس کا کچھ نہیں کر سکتا. جو چاہے گا رستے پہ آنا اسی کے لیے ہوگا. اور آخر پہ اللہ نے کہا وما تشاءون، اور نہیں تم چاہتے، الا مگر، ان یشاء اللہ یہ کہ اللہ چاہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. معنی یہ ہے تمہاری چاہت بھی، جو چاہے گا سیدھے رستے پہ آنا وہ ہدایت پائے گا، اور تمہاری چاہت بھی اللہ کی چاہت کے ساتھ جڑی ہے. توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے انسان کو، اور اس نے بتا دیا ہے توفیق اسی کو ملے گی جو سیدھے رستے پہ آنا چاہے گا. لے جی سورۃ تکویر بحمد اللہ تعالیٰ 2 اسباق میں مکمل ہو چکی ہے. آئندہ جو ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے سورہ الانفطار، اذا السماء انفطرت، اس کے بعد جو صورت ہے مکمل ہم پڑھیں انشاءاللہ، کیونکہ اب تھوڑی سی روٹین ایک بن گئی ہے تو انشاءاللہ ہم ایک پاؤ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ کوشش، کیونکہ ہم نے پارا 30واں مکمل بھی کرنا ہے، پھر اگلا شیڈول بھی طے کرنا ہے ہم نے. تو اس لیے اگلی دفعہ کا شیڈول یہ ہے کہ انشاءاللہ ذرا آپ نے ریڈی ہو کے آنا ہے، تیاری اچھی طرح کر کے آنی ہے، ذہنی طور پہ تیار ہو کے آنا ہے، اور انشاءاللہ سورت جو الانفطار ہے اس کو مکمل پڑھیں گے. ذہن بنا کے آیا کریں، اور پورے دن کے اندر نا کلاس کے لیے جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے وقت اچھی طرح نکال کے رکھا کریں. شیڈول اسکیجول جو بھی بناتے ہیں مصروفیات کا، اس کے اندر یہ ضرور رکھا کریں کہ یہ ہم نے پڑھنا ہے، یہ ہمارا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم سب لوگ قرآن مجید کے طالب علم ہیں. اینڈ مکمل ہم کب کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے. لگ گئے ہیں نا بس ایک کام کے اوپر، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے شروع کیا ہوا ہے. 100 بندوں کا قاتل ابھی توبہ کی نہیں، اس نے توبہ ابھی کی نہیں، اس نے چلا ہے، اور رستہ بھی اس نے زیادہ طے نہیں کیا، تھوڑا طے کیا ہے. تو اللہ نے زمین کھسکا کے اس کو معاف کر دیا کہ چل پڑا تھا. یہ ہمارا کام کب مکمل ہوگا؟ رزلٹ نتیجہ اللہ کے ذمہ ہے. ہم چل پڑے ہیں نا، رستے پہ لگ گئے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے. اللہ کا حکم ہے، 3 مقاصد ہیں نا قرآن کے. ایک اس کی تلاوت بطور ثواب، اس سے ثواب لینا. دوسرا ہے تذکر، نصیحت لینا.
اور تیسرا ہے تدبر، اس پہ غور کر کے اس میں سے مسائل اخذ کرنا. تو بحمدللہ تعالیٰ ہماری تلاوت بھی ہو جاتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں، تو ساتھ میں ہم نصیحت بھی مل جاتی ہے، اس میں سے سبق بھی مل جاتا ہے اور احکام بھی سمجھ آ رہے. آج ساری نصیحت تھی، حکم بھی سمجھ آ گیا، وہی کے حوالے سے جو اللہ نے خاص بات یہاں پہ کی ہے. پچھلی دفعہ زیادہ تر نصیحت تھی. تو تینوں چیزیں اس کے اندر ہیں. ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں، مفہوم اس کا پڑھتے ہیں، تو پھر ساری چیزیں جس حد تک ہو سکتی ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں. تو چل پڑے ہیں رستے کے اوپر، بس یہی چیز ہے. اور کوشش کیا کریں آپ احباب بھی، خواتین کو بھی لایا کریں، گھر والوں کو بھی لایا کریں، جو ماشاءاللہ ہماری بہنیں مائیں آتی ہیں، ان سب کو بھی شاباش ہے جی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. اچھا، آپ کے لیے شاید کوئی ضیافت بھی ہے آج. وہ عمران جو ہے نا آپ کو دیکھ رہا ہے پیچھے سے. 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیں.